بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جب کوئی حاجی حج کرنے کے لیے یا کوئی عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے کے لیے مکہ جاتا ہے تو مکۃ المکرمہ میں رہتے ہوئے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ساری نمازیں مسجد حرام میں ادا کرے، اور جب مدینہ شریف حاضری ہوتی ہے تب اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ساری نمازیں اپنی مسجد نبوی میں ادا کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد میں پڑھی جانے والی نماز دوسری مساجد میں پڑھی جانے والی 1000 نمازوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے، اور مسجد حرام میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ دوسری مساجد میں پڑھی جانے والی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے گھر میں جو نماز پڑھتا ہے وہ 1 نماز کے برابر ہے، اور محلے کی مسجد میں جا کے پڑھتا ہے تو 25 نمازوں کے برابر ہے، اور اگر جامع مسجد میں جا کے پڑھتا ہے تو وہ 500 نمازوں کے برابر ہے، مسجد اقصیٰ میں جا کے پڑھتا ہے تو 50,000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی 50,000 نماز کے برابر ہے، اور خانہ کعبہ میں اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ مسجد نبوی کے اندر کسی جگہ بھی بندہ نماز پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب اس کو ملتا ہے، لیکن مسجد نبوی کے اندر بھی ایک خاص مقام ہے، وہاں پر نفل پڑھنا اور نماز پڑھنا انسان اپنے لیے بہت زیادہ سعادت تصور کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور امام مالک نے اپنے موطا کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنۃ، کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ ریاض الجنہ میں سے ایک ریاض ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، ومنبری علی حوضی، اور آپ نے فرمایا کہ میرا منبر میرے حوض پر ہے۔ تو اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اس جگہ کو جو منبر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے درمیان جگہ ہے، وہاں پر نفل پڑھنا اور نماز پڑھنا لوگ بہت کوشش کے بعد وہاں پر نماز پڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ رش بہت ہوتا ہے۔ یہ جو ریاض الجنہ مسجد نبوی میں ہے، وہاں پر ہم زندگی میں کوئی 1 دفعہ جاتا ہے، کوئی 2 دفعہ جاتا ہے، کوئی 5 دفعہ، کوئی 10 دفعہ، یعنی سال میں 1 دفعہ میسر ہوتا ہے اگر کوئی ہر سال بھی جائے تو، لیکن کئی لوگوں کو تو زندگی میں 1 دفعہ میسر ہوا، یا کئی لوگوں کو زندگی میں 3-4 دفعہ میسر ہوا وہاں پر جا کر نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اگر ہم دیکھیں تو کچھ اور مقامات بھی ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاض الجنہ قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث جس کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو وہاں سے کھا لیا کرو، وہاں سے اپنا حصہ لے لیا کرو۔ تو صحابہ نے کہا، وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حلق الذکر، یہ جو اللہ کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں یہ جنت کے باغات ہوتے ہیں، ریاض الجنہ ہوتا ہے یہ۔ ایک اور حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو اپنا حصہ لے لیا کرو، کھا لیا کرو۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ کسے کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ المساجد، مساجد ریاض الجنہ ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی شریف کے اندر پڑھا جا سکتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یہ کھانے سے کیا مراد ہے، اپنا حصہ لینے سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا،
الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا، جب تم مساجد کے اندر جاؤ تو یہ کلمات کہو تو تم نے اس جنت کے باغ میں سے اپنا حصہ لے لیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر المعجم الکبیر کی یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو وہاں سے اپنا حصہ لے لیا کرو، کھا لیا کرو۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ تو قال مجالس العلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی مجالس، جہاں پر علم سیکھا جاتا ہے، علم سکھایا جاتا ہے، تو وہ بھی ریاض الجنہ ہے۔ تو ناظرین کرام دیکھیں، ایک مسجد نبوی میں ریاض الجنہ ہے، ہمیں کیسے پتہ چلا کہ وہ ریاض الجنہ ہے؟ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلا کہ وہ ریاض الجنہ ہے۔ تو اب غور کریں کہ علم کی مجالس کو ریاض الجنہ کس نے کہا؟ یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاض الجنہ فرمایا۔ ذکر کی محفلوں کو ریاض الجنہ کس نے کہا؟ یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا۔ اور مساجد کو ریاض الجنہ کس نے کہا؟ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا۔ اب ہم اس ریاض الجنہ میں جانا جہاں پر وہ اتنا دور ہے، مسجد نبوی میں زندگی میں 2-4 دفعہ ہی ممکن ہوتا ہے، تو کیوں نہ یہ جو ریاض الجنہ ہمارے قریب ہیں، مساجد میں جائیں، ذکر کی محفلوں میں جائیں اور علم کی مجالس میں جائیں، تو اس یقین کے ساتھ کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاض الجنہ کہا ہے، تو آپ محفل ذکر میں بیٹھ کر اس یقین کے ساتھ جنت کے باغات اور جنت کے کیاریوں کا آپ اپنا حصہ لے سکتے ہیں کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاض الجنہ قرار دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان ریاض الجنہ کی برکات نصیب فرمائے۔